دیکھیں، جہاں اہل سنہ کی بہت سی خوبیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں، ابتداء نہیں کرتے۔ ان کا جو مذہب کا یا ان کا جو منہج ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کی جائے، نئی کوئی چیز نہ اختیار کی جائے، کیونکہ اسی میں ہی انسان کی بقا اور عافیت ہے۔ خاص کر اسماء و صفات میں وہ قرآن و سنت سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو پہلا اور آخری یہی جو ہے وہ نظریہ اور منہج ہے کہ اسماء و صفات کا باب تو ہے ہی توقیفی۔ تو جب ہم نے کہہ دیا توقیفی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنت ہی حرف آخر ہے اسماء و صفات کے بارے میں، اور یہی اہل السنہ کے منہج کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں اور صفات ہیں ان کا اس بات کرتے ہیں بغیر تعطیل و تحریف کے، بغیر تکییف و تمثیل کے، بغیر تکییف و تفویض کے اور بغیر تعویل کے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کیا اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا جیسے ائمہ اربعہ نے کیا۔ تو اہل و سنہ کا میزہ ہی یہ ہے کہ وہ اسماء و صفات کے باب میں قرآن و سنت سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن و سنت ہی فطرت ہے، وہی نیچر ہے، وہی صحیح منہج ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تشبیہ تمثیل کا نفی بھی کر دی اور ساتھ ہی اس بات بھی کر دی، اور یہی اہل سنہ کا منہج ہے، اس سے آگے اہل سنہ جاتے ہی نہیں ہے۔